السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ و طالبات کو قاری غلام اویس بٹو کی طرف سے اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم مدنی قاعدہ سے سبق نمبر 5 تنوین کو ہم سیکھیں گے، اور ہمارے جو کورس کا جو لیکچر ہے وہ ہے لیکچر نمبر 9، سبق نمبر 9 ہے۔ یہ آج ہم سیکھیں گے، اور یہ باتوں کو ذہن نشین رکھیے گا تاکہ سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے، یہ تاکہ آگے جو آپ چیزیں پڑھیں گے اس میں کسی قسم کی آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس لیے آپ نے اس کو لیکچر کو بڑے دھیان سے یہ باتوں کو سمجھنا ہے، یہ باتیں ہی آپ کو آگے پڑھنے میں مدد فراہم کریں گی۔ سبق نمبر 5 ہے ہمارا تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین کی یہ ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، یہ یہاں تک یہ تنوین کی ڈیفینیشن ہے، یہاں تک۔ اگر کوئی سوال کرے تو اس کے سوال کا جواب یہ ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ پھر سن لیں، تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب اگلی بات ہے کہ منون کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ منون کسے کہتے ہیں تو اس کا جواب یہ لکھا ہوا ہے کہ جس حرف پر جس بھی حروف تہجی کے کسی بھی حرف کے اوپر تنوین کی حرکت ہو تو اسے منون کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، با کے اوپر 2 زبر ہے تو یہ با منون ہے۔ جس حرف کے اوپر بھی تنوین آ جائے گی، با کے نیچے 2 زیر لگا دیں یا با کے اوپر 2 پیش لگا دیں تو اس کو ہم منون کہیں گے۔ اب یہ تنوین کے حوالے سے کہ تنوین نون ساکن ہوتا ہے، تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر پر آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہ دیکھیں، یہ اب الف نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو حمزہ کہیں گے۔ یہ حمزہ کے اوپر 2 زبر ہیں تو حمزہ 2 زبر ان، یہ دیکھیں اس کو پڑھنے میں نون کی آواز پیدا ہوئی ہے، تو اس کا یہ نون لکھا نہیں جاتا لیکن پڑھا ضرور جاتا ہے۔ یہ جس طرح یہ دیکھ لیں، حمزہ زبر نون ان یا حمزہ نون زبر ان، کچھ بھی کہہ لیں، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ حمزہ زبر نون ان، بغیر گنہ کے اس کو پڑھنا ہے کیونکہ یہ غیر قلقلہ بھی ہے اور اس کی آواز یہاں پر فوراً رک جائے گی۔ اب زیر کی آواز 2 زیر ہے تو 2 زیر کی آواز کو گرا کر پڑھیں گے، حمزہ 2 زیر ان۔ اب یہاں پہ نون کی آواز پیدا ہوئی ہے تو وہ یہ لکھا ہوا جو ہے اسی طرح ہم اس کو پڑھتے ہیں، حمزہ زیر نون ان پڑھتے ہم اسی طرح ہے، لیکن اس کا یہ نون لکھا نہیں جاتا لیکن پڑھنے میں ضرور آتا ہے۔ حمزہ 2 پیش ان، آواز گول ہے، گول آواز کے ساتھ ہم اس کو ادا کریں گے۔ اب اس کے جو جوڑ توڑ ہم کرتے ہیں، اس کے ہجے جو ہم کرتے ہیں، تنوین کے ہجے اس طرح کریں کہ میم 2 زبر من، میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، من من من۔ اب یہاں تک آپ نے یہ تنوین کے حوالے سے بنیادی چیزیں جو آپ نے سمجھ لی۔ اب اس کے ساتھ ہے جی، یہاں پہ نوٹ سمجھ لیں کہ تنوین کے 2 زبر کے ساتھ الف لکھا جاتا ہے کہیں پہ، اور کہیں پہ 2 زبر کے ساتھ یا لکھا جاتا ہے۔ تو
جب ہم اس کو ادا کریں گے تو نہ تو ہم اس کو اس کے ہجے میں اس کا شمار کریں گے، اس کا نام لیں گے، نہ اسی کا نام لیں گے، نہ اس کا نام لیں گے، اور یہ پڑھنے میں بھی شمار نہیں ہوتے۔ تو اب یہاں تک آپ نے اس کو تنوین کے حوالے سے آپ نے اس کو سمجھ لیا۔ آپ اس کو بار بار سنیں، بار بار اس کو سمجھیں۔ تو شروع میں چیز نئی ہوتی ہے تو نئی چیز ہمیشہ ڈیفیکلٹ بھی ہو سکتی ہے اور دیر سے سمجھنے والی بھی ہو سکتی ہے، تو آپ نے اس کو پریشان نہیں ہونا، اور آپ نے اس کو ذرا بار بار آپ اس کو سن لیں۔ جب آپ 2-4 بار اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور اب یہاں پہ کچھ چیزیں میں آپ کو فرق واضح کروں گا تاکہ آپ کو مزید اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا تنوین کے حوالے سے، میں دوہرا دیتا ہوں کہ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو حرکات کسے کہتے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں مشکل پیش نہ آئے؟ حرکات کہتے ہیں زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، یعنی کہ ایک زبر ایک زیر اور ایک پیش۔ اور تنوین میں کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش۔ تو یہ تنوین ہے، اور حرکات میں ایک زبر ایک زیر اور ایک پیش ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے پڑھنے کا طریقہ الگ ہے اور تنوین کے پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ اور جس طرح ہم نے دوسری بات ہم نے پڑھی تھی کہ جس حرف پر تنوین کی حرکت ہو اسے منون کہتے ہیں، یہ دوسرا سوال ہے۔ تو اسی طرح اس کا دوسرا سوال کیا ہے کہ متحرک کسے کہتے ہیں؟ جی اب یہاں پہ منون اور متحرک کا فرق بھی آپ واضح کر لیں۔ یہاں پہ تنوین اور حرکات کا فرق آپ نے سمجھ لیا۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو، ایک حرکت ہو، تو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ جی جس حرف پر حروف تہجی کے کسی بھی حرف پر کوئی حرکت ہو تو اسے ہم متحرک کہتے ہیں۔ تو منون کہتے ہیں جس پر 2 زبر ہو تو اس کو 2 زبر 2 زیر 2 پیش یعنی کہ تنوین کی کوئی حرکت آ جائے تو اسے منون کہتے ہیں، اور اگر حرکات میں سے زبر زیر پیش آ جائے تو اسے متحرک کہتے ہیں۔ امید ہے کہ یہاں تک آپ کو چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب یہ جو ہمارے پاس جو مشق ہے یہ حروف تہجی کے ساتھ ہے، لیکن یہ حروف تہجی متشابہ صوت حروف ہیں۔ یہ اس لیے یہاں پہ اس کی مشق دی گئی ہے تاکہ ان کی وجہ سے کافی زیادہ بچے غلطیاں کرتے ہیں، تو غلطیوں کی وجہ سے کافی بچوں کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بچے کافی زیادہ مسنگ کرتے ہیں۔ اور اس کی غلطی جو ہوتی ہے حرف کو حرف سے بدلنا، یہ لہن جلی کی غلطی ہوتی ہے جو کہ حرام کے زمرے میں آتی ہے، تو لہٰذا آپ نے اس کو بڑے دھیان سے آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ 2 زبر ہیں، تو جو حرکات ہیں متشابہ صوت حروف کے ساتھ یا قریب الصوت حروف کے ساتھ، اس کا جو لنک ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے۔ تو اسی لیکچر کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دوں گا، اور وہاں سے آپ نے اس کو بھی سمجھ لینا ہے تاکہ مزید اس کے اندر جو کنفیوژن ہے، جو شکوک و شبہات ہیں وہ آپ کے دور ہو جائیں گے، وہ آپ پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی۔ اب یہ 2 زبر ہیں، 2 زیر ہیں اور 2 پیش ہیں، تو یہ متشابہ صوت حروف ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ حرف پڑھا جاتا ہے، یہ نیچے والا یہ جو حرف ہے سب سے پہلے اس کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، اس کے بعد جو اس کے اوپر حرکات جو بھی آئے گی پھر آپ نے اس کے مطابق اس کو ادا کرنا ہے۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو آپ نے میرے ساتھ اس کو دہراتے جانا ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کو لیسن آ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے علیحدہ علیحدہ ان کو پڑھا ہے، تو آپ اس کو ایک سانس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تا 2 زبر تن، تا 2 زیر تن، تا 2 پیش تن، طا 2 زبر طن، طا 2 زیر طن، طا 2 پیش
ان، زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، ذال دو زبر ذن، ذال دو زیر ذن، ذال دو پیش ذن، ضا دو زبر ظن، ضا دو زیر ظن، ضا دو پیش ظن، ثا دو زبر ثن، ثا دو زیر ثن، ثا دو پیش ثن، سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن، دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، ضاد دو زبر دن، ضاد دو زیر دن، ضاد دو پیش دن، کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، حا دو زبر حن، حا دو زیر حن، حا دو پیش حن، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، لام دو زبر لن، لام دو زیر لن،
لام دو پیش لن، نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون۔ تو یہ ہماری یہ مکمل حروف تہجی کے ساتھ قریب 100 حروف کی یہ مشق ہم نے کی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے، تو آپ اس کی بار بار مشق کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر یہ مہارت آ جائے گی۔ تو دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔